ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے امریکہ، ایران اور یورپی یونین کی، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی بھی، چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کہاں پہنچے ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ایران نے امریکہ کی پیشکش کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ نے ایران کو پیشکش کی تھی کہ وہ جوہری پروگرام میں واپس آ جائے اور یورینیم کی افزودگی جو 20% سے وہ کم کر دے، لیکن اسی پہ بات کریں گے کہ ایران نے یہ پیشکش کس وجہ سے مسترد کی ہے۔ پہلے بات یہ ہے کہ امریکہ اس طرف کیوں مائل ہوا کہ ایران کو پیشکش کی جائے اور جوہری پروگرام میں واپس لایا جائے، اور اس پہ میں نے گزشتہ روز بھی ویلاگ کیا تھا۔ ایران اور یہ چین کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، اور یہ کوئی $600 بلین کا معاہدہ ہے، اس میں ان سب کی، امریکہ کی اور یورپ کی، ایون بھارت کے، ان سب کی نیندیں اڑا دیں، انہیں پریشان کر دیا کہ یہ آخر ایران اور یہ چین کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے امریکہ نے اسی میں خیر چاہی کہ ایران کو رام کیا جائے اور انہیں واپس لایا جائے جوہری معاہدے میں، جسے ان کے پیشرو ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں یک طرفہ طور پہ معاہدہ ختم کر دیا تھا۔ گو کہ یہ وہی یورپی یونین ہے جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیگر عالمی برادری نے بھی کہا تھا یک طرفہ طور پہ ایران کو اس طرح سے آئسولیٹ نہ کریں، کیونکہ یہ کسی کی بھی حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ جب ایک ملک معاہدے کے اندر ہے تو اس کے اوپر اس کی مجبوریاں ہیں اور اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ جو اس نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اس کے تحت وہ یورینیم کو حد سے زیادہ افزودہ نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر ایران وہ بالکل اس کی تمام پابندیوں سے مبرہ ہو جائے گا، لیکن ٹرمپ نے نہیں کیا، پابندی عائد کی کہ ان کی بھی اپنی مجبوریاں تھیں کہ اسرائیل اور دیگر ممالک کے ساتھ ان کی اچھا گٹھ جوڑ تھا، تعلقات بہتر تھے، بزنس ڈیلز ہو رہی تھیں، اس بنیاد پر انہوں نے کیا۔ لیکن جو بائیڈن نے جس طرح سے انتخابات سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدے میں واپس جائیں گے، انہوں نے بات وہی کی، لیکن اس سے پہلے معاہدے میں جاتے ایران کے اوپر مزید سینکشنز بھی عائد کر دی گئیں۔ لیکن جیسے ہی یہ معاہدہ ہوتا ہے چین کے ساتھ، ان کا لانگ ٹرم معاہدہ جو 2.5 دہائیوں پر مشتمل معاہدہ ہے، وہ لازمی سی بات ہے ایران اور چین کی تقدیر تو بدلے گا۔ اس خطے میں بھی تبدیلی آنی تھی، خطے میں بھی خوشحالی آنی تھی، اسے پاکستان کا بھی فائدہ ہونا تھا، پھر دیگر افغانستان بھی ہے اور سینٹرل ایشیا کے ممالک، ان سب کا فائدہ ہونا تھا۔ تو اس تمام تر صورتحال کو اپنے خلاف جاتا دیکھتے ہوئے، خلاف سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ممالک پہلے کبھی امریکہ کی گود میں ہوتے تھے، بالخصوص جیسے ایران، یہ تو انہی کی کٹ پتلی تھی انقلاب سے پہلے تک، تو اسی لیے اب ان کے ہاتھ سے بالکل پہلے نکل چکا 79 کے بعد سے، اب وہ نہیں چاہتے کہ مزید سرکشی ہو، اسی لیے انہوں نے ایک پیش رفت ایران کو کی تھی۔ لیکن ایران نے کیا مسترد کر دیا ہے کہ سب سے پہلے آپ پابندیاں ختم کریں، اس کے بعد ہی معاہدے میں واپس آئیں گے اور آپ کی شرائط پہ بھی بات کی جا سکے گی۔ اس صورتحال میں کہ آپ کہیں کہ معاہدے میں واپس آ جائیں، اس کے بعد سینکشن نرم کی جائیں گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب ایران نے ایک بار پھر بال جو ہے وہ امریکہ کے کورٹ میں ڈال دی ہے، گو کہ امریکی تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ جو بائیڈن کو چاہیے کہ بال ایران کے کورٹ میں ڈال دی جائے، کہ اب ایران کے اوپر منحصر ہو کہ ایران اپنے حق میں فیصلہ کرے، ادروائز جو پابندیاں لگیں گی یا اس کے خلاف جو ایران کے کارروائیاں کی جائیں گی اس کے خلاف وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ لیکن ایران نے بالکل جیسے علی لاریجانی نے کہا تھا کہ وہ ایک فون کال پہ اپنی پالیسیاں نہیں تبدیل کرتے، وہ خود مختار ہیں، وہ اپنے ملک کے بہتر وسیع تر مفاد میں جو بہتر سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے۔ تو ایک طرف تو یہ تھی جسے ایران نے یکساں مسترد کر دیا، جو ان کے ارمان تھے وہ پھر آنسوؤں میں ہی بہہ گئے امریکہ کے۔ اب دیکھنا یہ ہے امریکہ نئی پیشکش کیسے لاتا ہے، کیونکہ چوتھی غالباً یہ پیشکش جو امریکہ کی چوتھی یا پانچویں پیشکش ہے جسے یکسر مسترد کیا جا چکا ہے۔ اب امریکی کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، لیکن ابھی یہ پریشانیاں یہ تھیں ہی، ایران کا جواب تھا۔ اسی دوران یورپی یونین سے وہ آتی ہے خبر کہ انہوں نے ایران پر مزید پابندیاں سخت کر دی ہیں، کیونکہ ان پابندیوں کو مشروط کیا ہے انہوں نے ایران میں پائی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے۔ اب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں کیا؟ اب اس کے اوپر بھی اگر روشن ڈال دیتے یہ یورپی یونین والے
تو بہتر ہوتا ہے، یا صرف اکا دکا واقعات ہیں وہ الگ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یورپی یونین کو یا امریکہ کو جو ان کے پاس یہ ایک ٹول ہے، یہ بھاری بھرکم ٹول ہے جسے وہ استعمال کرتے رہے ہر ممالک کے خلاف، ایران کے خلاف، چین کے خلاف، پاکستان کے خلاف وہ اکثر آوازیں اٹھا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ پاکستان کے اوپر بھی، لیکن انہیں یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھارت میں نظر نہیں آتی، جہاں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر اقلیتوں کے خلاف جس طرح سے وہ آپریشن کر رہے ہیں، ان کا سماجی بائیکاٹ کر رہے ہیں، ان کے علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے، کووڈ کا ان کا علاج نہیں ہوتا، انہیں مار دیا جاتا ہے، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ان کو نظر نہیں آ رہی۔ کشمیر کے اندر جس طرح سے نہتے کشمیری نوجوانوں کو جو روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں انہیں ماورا عدالت نام نہاد مقابلوں کی نظر کر دیا جاتا ہے، ان کی لاشیں بھی گھر والوں کے حوالے نہیں کی جاتی، پھر ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے ان کا پریس کانفرنس کی جاتی ہے، اس کے تمغے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال یورپی یونین کو نظر نہیں آ رہی، گو کہ وہاں یورپ سے بھی جو کشمیری رہنما ہیں وہ بارہا آواز اٹھاتے رہتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی میٹنگز کرتے ہیں، اجلاس کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں پورے یورپ میں، انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کشمیر میں اور انڈیا میں جس طرح سے انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، لوگوں پہ زندگی اجیرن کی جا رہی ہے، جو کشمیری مسلمان جو اکثریت میں تھے جموں کشمیر میں، ان کو اقلیت میں بدلنے کے لیے کس طرح سے مارا جا رہا ہے، جو ان کی اپنی کٹ پتلی وزیر اعلیٰ رہ چکی مفتی محبوبہ، ان تک کا تو ویزا ختم کر دیا، پاسپورٹ ضبط کر لیا، ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ پامالی نہیں انسانی حقوق کی، تو یہ دوہرا معیار ہے، اسے ٹھیک کرنا ہوگا اور ایسے دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی کے ساتھ ایک اور جڑی ہوئی خبر ہے کہ چینی سفیر نے جو اسلام آباد میں انہوں نے آرمی چیف جنرل باجوہ سے ملاقات کی ہے، جس میں یہ جو خطے کی میں جو پیش رفت ہو رہی ہیں، تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، جس ایران کے ساتھ جو معاہدے میں غالباً اس پہ بھی بات چیت ہی ہوگی، سی پیک کے خلاف جو پروپیگنڈا دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے بالخصوص انڈیا کی طرف سے اور دیگر ممالک کی طرف سے، جو خوش نہیں ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ کے تحت یہ سی پیک پروجیکٹ پایا تکمیل کو پہنچے اور اس سے چین اور پاکستان ایک ٹریڈ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا تک جائیں اور دیگر ممالک بھی اس سے استفادہ کریں، اسی طرح سے افغانستان ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، بہت تیزی سے بدل رہی ہے، پاکستان کے حالات بھی امید ہے کہ بہتر ہوں گے، اسی لیے بھارت نے بھی امن کا راستہ اختیار کیا ہے، کیونکہ امن ہی ہے جو خطے میں اور ان ملکوں میں خوشحالی لا سکتا ہے۔ جنگوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، تلخیاں بلانی ہوں گی اور ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے آگے بڑھنا ہوگا، اسی میں سب کا مفاد ہے اور اسی میں سب کا مستقبل پنہاں ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔